السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ درود شریف کو کور کریں گے نماز میں۔ درود ابراہیم اس کو کہتے ہیں، اور اس کے بغیر ہماری نماز اوبویسلی مکمل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی، اس لیے تحیات کے بعد درود شریف ہم پڑھتے ہیں۔ تو درود شریف کو ہم انشاءاللہ ٹرانسلیشن اس کی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں ہمیں سمجھ آئے۔ اور اس کے علاوہ ٹرانسلیشن سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ درود شریف تو الحمدللہ ہم سب کی روٹین میں اور زندگی میں شامل ہے، تو میں یہ کہوں گی کہ کوشش کر کے درود ابراہیم پڑھا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی درود شریف پسند تھا، تو اس لیے اس درود کا اہتمام کیا جائے۔ اب سم ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ یہ درود شریف بہت بڑا ہے، بہت بڑا تو نہیں ہے لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو بھی پڑھیں، اور اگر تھوڑا شارٹ کا بھی پڑھنا چاہیں تو شارٹ میں آپ اللہم صلی علی محمد شارٹ بھی کر سکتے ہیں، اسی کو اللہم صلی علی محمد تک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ٹائم ملے اور فارغ ہو کے بیٹھے تو پورا پڑھا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درود شریف پسند ہے اور اس میں ایک مکمل دعا مانگی جا رہی ہے اور بہت خوبصورت الفاظ ہیں، اس لیے پورا پڑھنے کا اہتمام کریں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن شارٹ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ سورہ احزاب میں ایک آیت آتی ہے کہ یا ایھا الذین، ایک آیت آتی ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ پہلے عربک ٹیکسٹ دیکھ لیتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ یصلون یعنی کہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی نبی پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ اور فرشتے یہ کام کرتے ہیں، اللہ تو ہم نہیں کریں گے یہ کام، تو ہمیں ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے۔ اور پرسنلی اگر آپ نوٹ کریں کہ درود شریف پڑھتے ہیں نا آپ، تو آپ کے دل میں ایک سکون اور سکینت اترتی ہے، اور اسی طرح اللہ کا بھی جب ذکر کرتے ہیں کوئی بھی قسم کا، تو ہمارے دل کو ایک سکون مل جاتا ہے۔ تو درود شریف ہو گیا یا اللہ کا کوئی بھی ذکر ہو گیا، ہمارے دل کو ایک تازگی بخشتا ہے، ہمارے دل کو غموں سے نکال دیتا ہے اور ہمیں سکون دے دیتا ہے۔ اور ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں بھی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی 10 دفعہ ہماری طرف رحمت بھیجتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں اور ہم پر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں رحمت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں درود شریف پڑھنے سے، تو اس کی کثرت ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ہم درود بھیجتے ہیں یعنی کہ رحمت بھیجتے ہیں، جس طرح کہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح سے آپ نے درود بھیجا یا رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، آپ کون ہیں، تعریف والے ہیں اور مجید بزرگی والے ہیں۔ اور پھر دوسرا حصہ بھی یہی ہے، اس میں صلی کی جگہ بارک کا لفظ یوز ہو رہا ہے، اور سیم ترجمہ ہے، صرف بارک کا مطلب ہوتا ہے برکتیں بھیجیے اور صلی کا مطلب ہوتا ہے رحمتیں بھیجیے۔ تو اس کو ضرور ترجمے کے ساتھ فیل کر کے پڑھیں، اور جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو خالی زبان سے نہیں کر رہے ہوتے،